الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ويرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. اللہ جل جلالہ محمد والے نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راہبر و رہنما بنا کر اس دنیا میں بھیجا. ایسا راہبر، ایسا رہنما جس نے انسانیت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگانے کا نسخہ بتایا، بلکہ اپنے زمانے میں پار لگا کر دکھایا، اور ایسے لوگ تیار کیے جو آگے انسانیت کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو بچانے میں کامیاب ہوئے. اس دنیا میں آدمی آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی ضروریات لگی ہوتی ہیں. ان ضروریات میں سب سے مقدم، سب سے اولیت جس چیز کو حاصل ہے وہ ہے اس کا اپنے مالک سے رشتہ مضبوط ہونا، اپنے خالق کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا. یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اس سے بڑی ضرورت دنیا میں کوئی نہیں ہے. جس نے پیدا کیا ہے اس کے ساتھ اس کو اپنا تعلق رکھنا، نہ صرف تعلق رکھنا بلکہ تعلق کو مضبوط بنانا، یہ اس کی اولین ضرورت ہے. جب کسی سے کہو انسان کی ضرورت تو یہ آپ سے کہے گا کہ کھانا پینا اس کی ضرورت ہے، سردی گرمی سے بچنا اس کی ضرورت ہے، صحت علاج معالجے اس کا حاصل ہونا اس کی ضرورت ہے، تعلیم اس کی بنیادی ضرورت ہے، نکاح اس کی ضرورت ہے. یہ ساری ضرورتیں ایسی ہیں جو اگر پوری ہوئیں بہت اچھا، نہ پوری ہوئیں تو بڑا نقصان اٹھائے گا جب تک کہ زندہ ہے. یہ نقصان کب تک کا ہوا؟ اگر 60 سال کی زندگی ہے 60 سال تک، 70 سال کی زندگی ہے تو 70 سال تک، اس سے آگے کی زندگی ہے تو آنکھیں بند ہونے تک اس کا نقصان ہے کہ یہ ضرورت پوری نہیں کر سکا. لیکن جو اولین ضرورت ہے خدا نخواستہ وہ اگر پوری نہیں ہوئی، خدا نخواستہ، تو اس دنیا کا خسارہ ایک طرف اور ہمیشہ کی زندگی کے اندر کا خسارہ ایک طرف. خون کے آنسو روئے گا، اور یہ محاورتن نہیں، آنسوؤں کے سمندر ہوں گے ایسے جس میں کشتیاں بہ جاوے، اتنا روئے گا اور اللہ کو پکارے گا. اللہ اس کی طرف دھیان نہیں کرے گا. کیوں؟ دنیا میں جب ہمارے آدمی نے بلایا تھا تو تم نے دھیان کیا تھا؟ اولین ضرورت. ایسی ضرورت جس کے بغیر نہ وہ دنیا میں خوش رہ سکتے. دیکھو، دنیا میں کسی کے پاس مال ہو جائے تو کیا کرے گا؟
سوچتا ہے ذرا آرام مل جائے گا رات کو تو کون کون سی کمپنی کے فارم، ملٹی فارم اور فلانے فارم سپریم فارم آتے ہیں، وہ خرید لے گا. تھوڑا سا استعمال سے خراب ہو گیا، نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اچھا اور اچھا والا، اور اچھا اس کا کوئی نئے ماڈل کا آ گیا بھائی، اس کا نئے زمانے وہ لے لو بھائی. یہ سب کچھ وہ مال سے کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جب اس بستر پر لیٹ جائے گا تو نیند آنا نہ آنا یہ خدا کی طرف سے. خوب مزیدار کھانے خریدنے کی طاقت اس کے پاس آ سکتا ہے، قوت آ سکتی ہے، وسائل آ سکتے ہیں، لیکن کھانا میسر ہونا، اس کو اپنے حلق سے اتار لینا، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. بہت مشہور ہے دنیا کا ایک بڑا، اتنا جس کی کاروبار ساری دنیا میں ہے، ایک امریکی شخص کے متعلق آتا ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار نوکر، کتنے لاکھ نوکر ساری دنیا کے اندر، بڑی بڑی مشینیں بنا کر ساری دنیا میں سپلائی کرنے والا. اور بیمار ہوا، ایسا بیمار ہوا کہ پھر بقیہ ساری زندگی، ایک سال دو سال، کئی سال، باقی ساری زندگی اس کو ڈاکٹروں نے کہہ رکھا تھا کہ آپ چاول یا کیا ایسا ابال کر اور اس کو پکا لیں، اور پھر اس کا وہ جو پک گیا اس کا رس نچوڑ کر وہ کھا سکتے ہیں بس آپ. مجھے ذہن میں اشتباہ ہے، فورڈ یا راک فلر دونوں میں سے کسی ایک کا ہے یہ واقعہ. اولین ضرورت یہ ہے کہ وہ جس کے ہاتھوں میں ساری دنیا کا نظام ہے، بشمول میرے اپنے نظام کے، جس کے ہاتھ میں ساری دنیا کا نظام ہے، اور جو اپنے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. میرا باپ، میرے والد صاحب اب دنیا سے رخصت ہو گئے، مجھ سے بہت محبت اور ہمدردی، آپ کے والدین کی آپ سے بہت محبت ہمدردی، لیکن وہ محبت اور ہمدردی سے آپ کو صحت نہیں دلا سکتے تھے. ڈاکٹر کا انتظام کر سکتے تھے، دواؤں کا انتظام کر سکتے تھے، صحت تو اس کے ہاتھ میں ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں، ایک وہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور دوسرا اس کا خزانہ خالی نہیں ہوتا، تیسرا وہ جب چاہے جو چاہے اپنے ارادے سے کر سکتا ہے. اس سے تعلق استوار کرنا یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. تھوڑا سا آگے بڑھنے سے ہم پہلے تھوڑا دیر سوچ لیں کہ یہ جو اولین ضرورت ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، اس کے لیے 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت ہے ہمارے پاس؟ 5 وقت کی نماز، وہ بھی اذان کے ساتھ نہیں بلکہ جماعت کے ٹائم کے ساتھ، جس کے نتیجے میں اکثر رکعتیں ضائع ہو جائیں. وہ بھی ایسی کہ جب پڑھ کر فارغ ہوں تو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ امام نے پڑھا کیا تھا، حالانکہ اس نے قل ہو اللہ پڑھی جو سب کو آتی ہے. اللہ سے تعلق کو بنانا اور مضبوط کرنا جو اولین ضرورت ہے، اس کے لیے کیا کیا؟ وہ موبائل والوں کے پاس مسلسل چیزیں آتی، یہ اور وہ یوٹیوب خدا جانے ایک بلا، اس پہ بھی 70% یا 90% فلانا وظیفہ کر لو گھر میں سونا برسے گا، فلانا وظیفہ کر لو کبھی بھوک نہیں آئے گی، فلانا وظیفہ کر لو بس تمہارے وارے نیار ہو جائیں گے، فلاں وظیفہ کر لو کاروبار ترقی کر، بھرا ہوا ہے، اور فلاں کام کر لو اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا. ایک تو کم ہے، دوسرے اس کو ایسی چیزوں کو کھولتے بھی نہیں ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہوتا ہی ہے. یہ ہمارا رویہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات جو ہے اس کی روشنی میں بات معلوم ہوتی ہے، بہت واضح معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے. اور یہ بات بھی طے ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے.
आफियत, आसानी, हिफाजत, खैरियत, इसी को आफियत कहते हैं। तो इसमें जब आफियत मांगता है तो सबसे पहले क्या होता है, अल्लाह आसान रोजी दे दे, भूखा मत रखना, मोहताज न करना, ऐसे ही है ना। और आज ये जरूरत ईमान से और अल्लाह से ताल्लुक से ज्यादा ऊपर हुई हुई है, जैसा मैंने मिसाल दे दिया। हर आदमी को कहता है वो डिफॉल्ट होने वाला है, दूसरा पूछता पता नहीं डिफॉल्ट क्या होता है, तो कहता है भाई वो श्रीलंका के हालात हो जाएंगे। अब वो श्रीलंका वालों के पीछे जाता है कि वहां क्या हुआ था, फिर परेशान होता है, फिर ब्लड प्रेशर बनता है, फिर घरों में झगड़े होते हैं। वो तुम्हें पता है इतने हजार आदमी, वो आदमी उसमें शामिल नहीं है ना उसका वो रिश्तेदार, लेकिन खबर सुनिए इतने हजार आदमियों को नौकरी से निकाल दिया गया, उससे वो तशवीश में आ गया। हमारी जरूरियात में देखो, ख्वाहिशात नहीं, हमारी जरूरियात में अभी कोई बहुत बड़ा फर्क आया नहीं है। खाना जितना पहले खा रहे थे उतना ही खा रहे हैं, शोर मचाते हैं बहुत महंगाई हो गई, लेकिन अल्लाह उसके हिसाब से पैसे दे रहा है। मैंने कहा जरूरत की बात, ख्वाहिशात उसकी कोई गारंटी ना हम लेते हैं ना उलमा दीगर लेंगे, ना अल्लाह ने कहा कि ख्वाहिशात तुम्हारी पूरी करेगी। दुनिया तो मोमिन के लिए जेल खाना है। हर आदमी इस परेशान है इसके ऊपर, माशी तंगी, वो हुकूमत वाले भी अपोजिशन वाले भी, और माश माश, मैं तो कई जुम्मे तो इस पर लगा चुका। मैं तो आज सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो इसके लिए कुछ बताया होगा ना। ये तो नहीं बताया कम से कम कि हुक्मरानों की बुराइयां करने लगना, ये कम से कम नहीं बताया होगा कि जलसा करना, जुलूस करना, एहतजाज करना, धरने देना, ये कहीं नहीं बताया होगा कि इसके लिए सर पकड़ कर बैठ जाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बतलाई हैं, सबसे सरे फहरिस्त वो क्या है, फौरन तौबा और इस्तिगफार पर आ जा। फौरन तौबा इस्तिगफार, अल्लाह माफ फरमा दे, मेरे गुनाह की सजा तो इस दुनिया में दे ना दे, मुझे माफ कर दे। फकुल्तु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिल समा अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। ये मैंने आयत अभी तो तिलावत की थी हुई है। हाँ, मैंने कहा इनसे अल्लाह से बख्शिश मांगो, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो, वो बहुत बख्शने वाला है। नहू का ना गफ्फार, गफ्फार बहुत ज्यादा बख्शने वाला है। ये मत समझना कि तुम्हारे गुनाह ज्यादा हैं, तुम्हारे गुनाह कभी अल्लाह की रहमत से बढ़ सकते ही नहीं है। वयुरसिल समा अलैकुम मिदरारा, पूरे अफ्रीका में कहत है। हाँ, अरे भाई वयुरसिल, तुम गुनाहों की माफी मांगो, अल्लाह आसमानों से बादलों से पानी बरसा देगा। चीन से रूस से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉलर अरब से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वो जो क्या आजकल वो क्या है, मसनूई बारिश बरसवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह खालिस कुदरती बारिश बरसाएगा, और खुद बताया कब बरसाएगा, बादल आएंगे तो बरसाएगा ना, हम बादल बनाकर भेज देंगे जो बरस जाएंगे। कब? जब तुम हमसे बख्शिश मांग लो। तौबा इस्तिगफार, जो कसरत से इस्तिगफार करेगा अल्लाह उससे हर गम को दूर कर देगा, उसकी तंगी में आसानियां पैदा फरमा देगा। हदीस है, हदीस मुबारक। अल्लाह के नबी का फरमान गलत हो सकता है? नहीं हो सकता। हर आदमी जिसको देखो, आज सुबह में कहीं बैठा, मैंने पूछा भाई, हाँ भाई सुनाओ भाई क्या हाल है, ओ जो शुरू हुए, फलानी फलाने कंपनी बंद हो गई है, फलाने ये हो गया, फलाना, अगले ने आकर के और उसके ऊपर मरे पे 100 दुर्रे और ज्यादा, तशवीश पे मुब्तला। अरे हल बताओ लोगों को,
اگر کوئی آدمی بیمار ہے آپ اس کو کہتے ہو کہ تم کو کینسر ہو گیا؟ نہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہاں ٹھیک ہو جاؤ گے، ٹھیک ہو جاؤ گے، علاج تو کرا رہے ہو نا، ہاں کس سے کرا رہے ہو؟ اس کا اس فلاں ڈاکٹر اور اچھا، تجویز کرتے ہیں یا اس کو مایوس کرتے ہیں، اچھا تم کو وہ ہو گیا تو تم تو مر جاؤ گے جتنے ہمارے لوگ تھے وہ اس میں مر گئے۔ ہاں مجھ سے جا رہا تھا کسی علاقے میں تو وہ صاحب مل گئے، تو کہنے کہاں؟ فلاں جگہ۔ او ہو تو دیکھیے گا خطرناک جگہ ہے، میرا بھائی اس طرف گیا تھا وہ مچھر نے کاٹا مر گیا۔ ارے میں نے کہا بھائی تو کوئی اچھی بات ہے سنا ہم کو۔ امت کو تشویش میں مبتلا کرنے کا وقت نہیں ہے، امت کو صحیح راستہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ تم سے راستہ بھول گیا ہے، تم سے راستہ تم راستہ بھٹک گئے ہو، تو اس پر تمہیں کچھ سنانے سے کیا فائدہ؟ یہ بتا دو کہ دیکھو یہ ہے وہ راستہ جو تمہاری منزل کو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ توبہ اور دوسری چیز تقوی، اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دیں۔ توبہ استغفار تو پہلے پر ہوا، اب ہے تقوی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کی تنگی میں سے راستہ بنا دیں گے۔ وَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے گمان میں نہیں تھا۔ کیوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، میرے پاس تو وسائل ہی نہیں۔ حکومت کہہ رہی ہے اس کے پاس اپنے وسائل نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جس کے قبضے میں ساری دنیا کے خزانے ہیں اور جو اپنے ارادے سے بانٹتا ہے، ہاں اپنے ارادے سے بانٹتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا۔ اللہ کا یہ وعدہ قرآن میں ہے۔ کس کے لیے قرآن ہے؟ تو ہمارے لیے، لیکن مل صاحب یہ جو ہے نا گناہ چھوڑنے میں بڑا مشکل ہے۔ وہ کل کے اخبار میں دیکھا میں نے کو وہ پہاڑ سے پھسل گیا تو گرتے گرتے ہاتھ مارا تو ایک شاخ ہاتھ میں آ گئی کسی درخت کی، اب درخت میں لٹکا ہوا ہے، کبھی کوئی ہے بچاؤ بچاؤ، تو آواز آ گئی میں ہوں تیرا خدا، بول کیا چاہتا ہے کہ اللہ بچا لیجئے مجھے، بچا لیجئے۔ آپ تو سب کام کر رہے ہیں، جس وقت ساری امیدیں ختم ہو جائیں تو اللہ آپ کرنے والے ہیں، بچا لیجئے۔ اس زبان پر ہمارے بھی یہی ہے، بچا لیجئے۔ کام تو اسی کو بچاتے ہیں جو سارے سہاروں کو چھوڑ کے ہمارے پاس آ جائے۔ تو آپ یہ شاخ جو پکڑے یہ چھوڑ دو۔ تو آگے لکھا تھا کہ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ لمحے کو سوچا، پھر کہا کوئی اور ہے، کوئی اور ہے۔ یہ ہے ہمارا اس وقت اللہ اور اس کے رسول پر ہم کے وعدوں پر ہم کہتے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی اور ہو جو کہ ہم سے گناہوں کے چھوڑنے کی بات نہ کرے۔ وہ جو گناہ کی شاخ سے لٹکے ہوئے ہیں اس کو چھوڑنے کی بات مت کرو، ویسے ہی بچا لو مجھ کو، ہے ایسا نہیں؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ حالات خراب ہیں، کون ہے ہم میں سے جو نہیں سمجھ رہا کہ حالات خراب ہے؟ جو سمجھ رہا ہے کہ حالات خراب ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کی زندگی کو چھوڑے، پچھلے کی بخشش مانگے اور آگے کی صحیح کرنے کی نیت کرے۔ یہ تو دو باتیں، اور آگے ہے جن چیزوں سے اللہ پاک برکت دیتے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس پر مزید بات کریں گے کہ اور کون کون سے اعمال ایسے۔ دو عمل تو یہ پکے پکڑ لیں، ایک پچھلے پر استغفار اور ایک تقوی والی زندگی، یہ دو شروع کر دیں۔ آگے انشاءاللہ جب جمعہ بات ہوگی تو اور آپ کو باتیں جو احادیث میں آئی ہیں اور جس کے نتیجے میں لوگوں کی زندگیاں جو ہیں آسان ہو گئی وہ انشاءاللہ آپ سے ضرور عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اذان ہوگی اور اس کے بعد پھر سنت عطا فرمائیں۔